الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. معزز سامعین، آپ کو میں نے نماز کے فرائض بیان کیے تھے. اب نماز کے فرائض تفصیلی بیان کیے جا رہے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز کے اندر 31 فرائض ہیں، اور اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک بھی فرض رہ گیا تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اب وہ 31 فرائض کیا ہیں؟ وہ 31 فرائض یہ ہیں. نمبر 1، نجاست حکمی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، جس طرح وضو کرنا. اگر کسی شخص کا وضو نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لیں. اسی طرح اگر کسی شخص پر غسل فرض ہے تو ضروری ہے کہ غسل کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں. اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں، یعنی ایسی نجاست جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. نمبر 2، بدن کا پاک ہونا، ایسی نجاست سے جو نظر آئے. نمبر 3، کپڑوں کا پاک کرنا، ایسی نجاست سے جو نظر آئے. نمبر 4، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک کرنا، ایسی نجاست سے جو نظر آئے. یہ جو 3 چیزیں ہیں، یعنی کپڑوں کا پاک کرنا ظاہری نجاست سے، بدن کا پاک کرنا ظاہری نجاست سے، مکان کا پاک کرنا ظاہری نجاست سے. اس میں شرط یہ ہے کہ گندگی اس حد تک پہنچی ہو کہ وہ معاف نہ ہو. گندگی کی 2 قسمیں، ایک ایسی گندگی ہے جس کو ہلکی نجاست کہتے ہیں، یعنی نجاست خفیفہ، اور دوسرے نمبر پر وہ گندگی ہے جو موٹی گندگی ہے، یعنی سخت اور غلیظ گندگی، اور اس گندگی کو فقہ کی اصطلاح میں نجاست غلیظہ کہتے ہیں. اب نجاست خفیفہ یعنی ہلکی گندگی، جس طرح کے پرندوں کی بیٹ، اسی طرح ان جانوروں کی گندگی جس کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کی گندگی بھی نجس ہے لیکن نجاست خفیفہ ہے، ہلکی نجاست ہے. اب نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے، اگر یہ نجاست کپڑے یا بدن کے چوتھائی حصے تک نہ پہنچی ہو تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے، لیکن تب جب بندہ ایسی کوئی چیز نہ پائے جس کے ذریعے اس گندگی کو زائل کرے. اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص چرواہا ہو، یعنی جانور وغیرہ بکریاں وغیرہ چراتا ہو، اگر اس کے کپڑے پر اتنی مقدار نجاست لگ جائے کہ چوتھائی حصے تک نہ پہنچی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے. اگر کوئی ایسی چیز نہ پائے جس کے ذریعے سے وہ اس گندگی کو زائل کرے، کیونکہ شریعت محمدیہ میں ہر چیز کی وسعت ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسان کر دیا ہے. اب اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے کپڑے گندے ہیں، کیونکہ شریعت نے اس کے لیے سب کچھ آسان کر دیا ہے. اب اگر وہ نماز کو نہیں پڑھے گا تو گناہ گار شمار ہوگا، کیونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز اسی کپڑوں کے ساتھ پڑھ لے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہی نجاست بدن یا کپڑے کے چوتھائی حصے سے زیادہ کو پہنچ جائے تو پھر اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے. اب نجاست غلیظہ کیا ہے؟ جس طرح انسان کی گندگی، انسان کا چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب، اسی طرح خون، شراب اور ان جانوروں کی گندگی جن کا گوشت کھانا حرام ہے. اب یہ نجاست غلیظہ جو ہے یہ 1 درہم کی مقدار معاف ہے. اگر یہ نجاست 1 درہم کی مقدار سے کم ہو تو نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن تب جب کوئی شخص ایسی چیز نہ پائے کہ جس کے ذریعے سے اس نجاست کو زائل کرے. اب ان 3 چیزوں میں یاد رکھو کہ نجاست عفو کی مقدار سے زیادہ نہ ہو، یعنی نجاست خفیفہ چوتھائی حصے سے زیادہ نہ ہو اور نجاست غلیظہ 1 درہم کی مقدار سے زیادہ نہ ہو، تو تب نماز جائز ہوگی. لیکن تب جب کوئی ایسی چیز نہ پائے نمازی جس کے ذریعے سے اس نجاست کو زائل کرے. نمبر 5، ستر کا چھپانا، یہ بھی فرض ہے، اگرچہ اندھیرے میں نماز پڑھ رہا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں اندھیرے میں ہم کسی کو نظر نہیں آتے. اگرچہ کوئی کسی کو نظر نہ آئے
پھر بھی سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں اگر کوئی شخص دور کسی جگہ میں تقاضا کر رہا ہو اور اس کے پاس کوئی موجود بھی نہ ہو جس وقت وہ تقاضا کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کوئی چادر وغیرہ ڈال لے۔ اگرچہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کو چاہیے کہ اللہ سے حیا کرے، کیونکہ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی حیا کو برقرار رکھے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہانے کے لیے چلے گئے اور اس کے ساتھیوں نے کپڑے اتارے اور نہانے لگے، لیکن امام احمد بن حنبل اوپر کڑے رہے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو کہا آ جاؤ نا ہمارے ساتھ نہاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں نہاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، پانی کے اندر تو آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کہا اگرچہ پانی کے اندر میں کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن پانی کے اندر جو حیوانات ہیں اس سے مجھے حیا آتی ہے، اور نہیں نہائے۔ جب اپنے ساتھیوں سے واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے اس حیا کی بدولت امام احمد بن حنبل کو امام اور مقتدا بنایا، زمانے کا امام بنایا۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ اس کے اندر میں تفصیل بیان کر چکا ہوں نماز کے اجمالی فرائض میں۔ نمبر 7، وقت کا داخل ہونا۔ نمبر 8، یہ عقیدہ رکھنا کہ وقت داخل ہوا ہے۔ اب اگر ایک شخص کہے آپ کو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور دوسرا کہے کہ نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، تو اب جب تک آپ خود معلوم نہ کر لیں کہ وقت داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس وقت تک نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ جب تحقیق ہو جائے کہ وقت داخل ہے تو تب نماز پڑھی جائے۔ نمبر 9، نیت کرنا۔ نمبر 10، تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 11، تکبیر تحریمہ کو نیت کے ساتھ متصل پڑھنا۔ اگر کوئی شخص گھر میں نیت کرے اور پھر جا کر تکبیر مسجد میں کہتا ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ نیت کے ساتھ متصل تکبیر پڑھی جائے۔ نمبر 12، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا۔ بعض لوگ تکبیر تحریمہ کو جب وہ نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو رہے ہوتے ہیں جھکنے کی حالت میں پڑھ لیتے، تو یاد رکھو اس صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی اگر اس نے تکبیر تحریمہ جھکنے کی حالت میں پڑھی ہے، کیونکہ تکبیر کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی نے جھکنے کی حالت میں تکبیر پڑھی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان جب امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دے کھڑے ہو کر اللہ اکبر، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے اور اس کے بعد دوسری تکبیر پڑھے رکوع میں جانے کے لیے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر پڑھی اور سیدھا چلا گیا رکوع میں اور رکوع کی تکبیر نہیں پڑھی، تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن جو رکوع کی تکبیر ہے وہ اس سے رہ جائے گی جو سنت ہے، اور نماز اس وجہ سے درست ہو جائے گی کیونکہ اس صورت میں اس سے سنت رہ جائے گی، اور سنت کے رہ جانے سے نماز تو درست ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جس طرح کھڑا ہو جائے اس وقت اللہ اکبر کہہ دے اور پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے کہہ دے، تو اس صورت میں سنت بھی نہیں چھوٹے گی۔ نمبر 14، تکبیر تحریمہ کو زبان سے پڑھے، یعنی اس طریقے پر پڑھے کہ یہ خود سن لے۔ اگر دل میں پڑھ لیا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 15، اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے متابعت کی نیت کرے، یعنی امام کے پیچھے اقتداء کی نیت کرے۔ اگر اس نے امام کی اقتداء کی نیت نہیں کی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 16، فرض کی تعیین کرنا، یعنی نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فرض کی تعیین کر لے کہ وہ کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، آیا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس کو معلوم ہونا ضروری ہے۔
اگر صرف فرض کی نیت کی اور تعیین فرض کی نیت نہیں کی تو اس صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 17، واجب کی تعیین کہ عید کی واجب نماز پڑھ رہا ہے، اسی طرح وتر واجب کی نماز پڑھ رہا ہے، اگر واجب کی تعیین نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن نفل نماز میں یہ مسئلہ نہیں ہے، نفل نماز میں تعیین ضروری نہیں ہے، بس مطلق نیت کر لے کہ نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رہے کہ نفل نماز 7 اوقات میں پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 1، صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک۔ نمبر 2، زوال کے وقت جب سورج بالکل آسمان کے درمیان میں ہو تو وہ زوال کا وقت کہلاتا ہے، جب ہر چیز کا سایہ غائب ہو جاتا ہے تو زوال کا وقت ہوتا ہے۔ نمبر 3، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک، البتہ عصر کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 4، غروب شمس کے وقت، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 5، مغرب کی نماز سے پہلے بھی نفل پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 6، عید الفطر والے دن عید کے نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 7، عید الاضحیٰ والے دن عید کے نماز سے پہلے نفل کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ لیکن یہ حکم جو ہے یہ مردوں کے لیے، البتہ اگر عورتیں گھر میں نفل نماز پڑھیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ عید کی نماز ہی نہیں پڑھتی، اس لیے ان کے لیے جائز ہے۔ اب ان 7 اوقات کے علاوہ نفل کو مطلق نیت کے ساتھ پڑھنا درست ہے، تعیین ضروری نہیں ہے۔ نمبر 18، قیام بھی فرض ہے، لیکن نفل کے علاوہ، کہ نفل میں قیام فرض نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں، واجبات میں، سنتوں میں تو قیام فرض ہے، لیکن نفل میں قیام فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھے تو نماز درست ہوگی، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ بیٹھنے والے کو کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلاۃ القائل بنصف صلاۃ القائم، یعنی جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں نصف ثواب ملتا ہے۔ نمبر 19، قرات کرنا، یہ بھی فرض ہے نماز کے اندر، لیکن فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے اور آخری 2 رکعتوں میں قرات فرض نہیں۔ مثلا ظہر کی نماز ہے، وہ 4 رکعت ہیں، اب پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، لیکن آخری جو 2 رکعت ہیں اس میں قرات فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اس طرح مغرب کی جو نماز ہے وہ 3 رکعتیں ہیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے اور تیسری رکعت میں قرات فرض نہیں۔ باقی نفل کی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے، سنت کے بھی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے، واجبات کے بھی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے، یعنی فرض کے آخری 2 رکعتوں کے علاوہ اور تیسری رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے فرض کی آخری 2 رکعتوں میں کوئی سورت ملا دی سورہ فاتحہ کے ساتھ تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اسی لیے اس کا آخری رکعتوں میں کسی سورت کا ملانا یہ سنت پر زیادتی ہے، اور سنت پر زیادتی کرنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح مغرب کے تیسری رکعت میں بھی اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لی بھول کر تو سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ نمبر 20، امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا مقتدی صرف ولا الہ غیرک تک پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ وہ شخص پڑھے گا جو قرات کرے اور مقتدی پر قرات ہے ہی نہیں، یعنی مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنا یہ جائز نہیں، چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، بلکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات شمار ہوتی ہے۔ جہری نماز کہتے ہیں اس نماز کو کہ جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اور سری نماز اسے کہتے ہیں کہ جس میں امام آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے۔ چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مفسرین کرام جیسے امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی پر سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب اقامت الصلاۃ میں، یعنی جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات ہی اس مقتدی کی قرات ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ واذا قرأ فانصتوا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور جب وہ قراءت کرے تو تم بالکل خاموش رہو۔ ایک تیسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک صحابی نے پیچھے قراءت کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے پیچھے قراءت کون پڑھ رہا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے، یعنی میرے پڑھتے ہوئے پیچھے کیوں پڑھا؟ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آثار بھی اس پر موجود ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش امام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں پتھر ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو امام کے پیچھے قرات پڑھتے ہوئے سنا تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ اب احادیث اور قرآن کی روشنی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ نمبر 21 رکوع بھی فرض ہے۔ نمبر 22 سجدہ بھی فرض ہے۔ نمبر 23 سجدہ ایسی چیز پر فرض ہے کہ جس کے اندر حجم ہو، یعنی ایسی چیز ہو کہ اگر آپ اس پر پیشانی رکھ لیں تو آپ کی پیشانی اندر کی طرف نہ جائے، جب آپ پیشانی کو دبائیں وہ آپ کی پیشانی کو روک لے۔ مثلا اگر کوئی اتنا نرم بستر ہے کہ اگر آپ اس پر پیشانی رکھتے ہیں تو پیشانی اندر کی طرف جاتی ہے، تو ایسی چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں، بلکہ سجدے والی چیز میں حجم کا ہونا ضروری ہے کہ وہ پیشانی کو روک لے۔ اگر کوئی شخص پیشانی کو نیچے کی طرف زور دے تو پیشانی نیچے کی طرف نہ جائے۔ نمبر 23 کہ سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ کے ساتھ برابر ہو، پاؤں کی جگہ سے اونچی نہ ہو۔ اگر سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے اونچی ہوگی تو سجدہ ادا نہ ہوگا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ نصف گز تک اجازت ہے۔ اگر یہ سجدے کی اونچائی کی جگہ پاؤں کی جگہ سے نصف گز سے کم ہو تو پھر جائز ہے۔ شرعی جو گز ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کر کوہنی تک ہے۔ نمبر 25 رکوع کو سجدے پر مقدم کرنا۔ رکوع بھی فرض ہے اور سجدہ بھی فرض ہے، لیکن رکوع کو سجدے پر مقدم کرنا یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 26 سجدے سے سر اٹھانا۔ یاد رہے کہ اتنی مقدار سجدے سے اٹھنا فرض ہے کہ انسان بیٹھنے کے قریب ہو جائے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھا کے پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر اس نے اتنی مقدار سر اٹھایا ہے کہ وہ بیٹھنے کے قریب نہ تھا تو اس کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ سجدے سے اتنی مقدار اٹھنا فرض ہے کہ انسان بیٹھنے کے قریب ہو جائے۔ نمبر 27 ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ بھی فرض ہے۔ ایک ہی سجدے سے نماز ادا نہیں ہوگی، دونوں سجدے فرض ہیں۔ نمبر 28 آخری قاعدہ فرض ہے، لیکن یاد رہے کہ آخری قاعدے میں بیٹھنا فرض ہے، تشہد پڑھنا اس میں واجب ہے۔ نمبر 29 آخری قاعدے کو نماز کے تمام ارکان سے بعد میں ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 30
نماز کو بیداری کے حالت میں پڑھنا یہ بھی فرض ہے، یعنی نماز کے ارکان کو بیداری کی حالت میں ادا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے اور صرف خالی نماز کی پریکٹس کر رہا ہے، باقی اس کو معلوم نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 31، نماز کی کیفیت کو پہچاننا یہ بھی فرض ہے۔ کیفیت کا پہچاننا تمام عبادتوں میں فرض ہے، یعنی عبادت ادا کرنے سے پہلے عبادت کا علم ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ رکوع کر رہا ہوں، یہ فرض ہے، سجدہ کر رہا ہوں، یہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں کی طرف اٹھا رہا ہوں، یہ سنت ہے، ثنا پڑھ رہا ہوں، یہ سنت ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، اگر کسی شخص سے نماز میں کوئی چیز رہ جائے تو اندازہ کر کے پتہ لگا سکتا ہے کہ مجھ سے کیا رہ گیا، فرض رہ گیا ہے یا واجب رہ گیا ہے یا سنت رہ گیا ہے۔ اگر فرض یا واجب رہ گیا ہے تو نماز درست نہیں ہے، اور اگر سنت رہ گیا ہے تو نماز ہو جائے لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ اس لیے کیفیت کا پہچاننا بھی عبادتوں میں فرض ہے۔ یہ تھے نماز سے 31 فرائض جو تفصیلی فرائض ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان فرائض کو سیکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔